ہاں ایک اور بات جو تھوڑی سی پیچھے اس میں رہ گئی ہے، اس نے کہا بات چیت سے پہلے تم آئے ہو ہمارے یہاں کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہو، چلو تواضعاً ہم تمہیں کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے، کسی نے بلایا ہے آپ کو اور اگر کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی یہود و نصارہ کے وفد کو اپنے یہاں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جب حضرت حذیفہ ابن یمان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 2-4 لقمہ کھانا کھانے کے بعد ایک کھانے کا لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اٹھایا اور گر گیا۔ جب کھانے کا لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا، سنو، بڑے بڑے امیر بھی سنے، چودھری بھی سنے، سرمایہ دار بھی سنے، پیسے والے بھی سنے اور غریب بھی سنے، شادیوں میں کوڑے اور کرکٹوں میں کھانا بہانے والے بھی سنے اور ڈسٹ بن میں کھانا سڑا دینے کے بعد ڈالنے والے بھی سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اس لقمے کے بارے میں یہ ہے، جب کھانے کا کوئی لقمہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا لو، اس کو دیکھ لو، اگر وہ صاف ہے تو اس کو کھا لو، اور اگر کہیں مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اتنا حصہ اس کا ہٹا کر بقیہ لقمے کو تم کھا لو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ بڑے بڑے پیسے والوں کو گھمنڈ کیسے چکنا چور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب کھانے کا لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو انہوں نے وہ لقمہ اٹھا لیا۔ ایران کے درباری دیکھ رہے ہیں، حضرت روبی کہتے بھی ہیں کہ چھوڑ دو، کہنی مار کے اشارہ کرتے ہیں چھوڑ دو، آج ہم دوسری محفل میں آئے ہیں، آج ہم دوسری پوزیشن میں ہیں، یہ لوگ زمین پر گرا ہوا کھانا اٹھانا گوارا نہیں کرتے ہیں، آج ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہماری ریپوٹیشن میں کمی آ جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی اگر تم نے زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھا لیا تو لوگ کہیں گے دیکھو محمد کے دیوانے، محمد کے ساتھ یہ کیسے ہیں، زمین پر گرا ہوا کھانا بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اس پر جو جواب دیا تھا حضرت حذیفہ ابن یمان نے، وہ جواب سنے، بفر سسٹم والے سنے، اپنی شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلانے والے سنے اور کان کھول کر سنے اور کھانا بہانے والے سنے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس ایران کے بادشاہ کے سامنے اور اس کے درباریوں کے سامنے جو جواب دیا تھا، وہ جواب حدیث میں آج بھی لکھا ہوا ہے، وہ جواب سیرتی کتابوں میں آج ہی منقول ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے روبی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے، کیا میں ان پاگلوں کے لیے، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے میں جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان پاگلوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تھا حذیفہ ابن یمان کا اتباع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا جذبہ، جس نے اتنا مضبوط ایمان کر دیا ان کے اندر کہ بادشاہ کے سامنے اور اس کے درباری کے سامنے کہہ رہے ہیں کیا میں ان پاگلوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے میں سنت رسول کا جذبہ چھوڑ دوں؟ حسنین صاحب دبے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ یہ سب پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، جو سنت رسول کو اپنے پیروں سے روند کر اپنی شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلوا رہے ہیں۔ جب بادشاہ کو بے وقوف کہا جا سکتا ہے، ایک صحابی ایران کے بادشاہ کو جب بے وقوف کہہ سکتے ہیں تو اس منبر پر کھڑے ہو کر ان کو بے وقوف اور پاگل کیوں نہیں کہا جا سکتا، جو سنت رسول کا سرعام مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا کرو گے؟ آئندہ مجھے آنے کی پرمیشن نہیں دو گے، اتھارٹی ہے، پاور ہے آپ کے پاس، لیکن جو جواب حضرت حذیفہ ابن یمان نے دیا تھا وہ جواب بالکل صحیح جواب تھا اور انہوں نے سامنے کہا تھا آج تو ہماری ہمت نہیں ہے کہ آپ کی شادی میں پہنچ کر آپ کو بے وقوف کہہ سکیں۔ ابھی بھی ایمان وہ نہیں ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر ہم بول رہے ہیں کیونکہ ہم مجھے کوئی روکے گا نہیں، لیکن وہاں میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اصل ایمان تو وہ ہے کہ آپ کی شادی میں پہنچ کر آپ کے منہ پر ہی تماچا مارا جائے اور بھرے مجمع میں آپ کے سامنے یہ کہا جائے، تب ایمان مانا جائے گا۔ یہ تو ایک رسم ہے جو ہم کہیں گے اور آپ کو سننا پڑے گا۔ اصل ایمان تو وہ ہے، اصل ایمان کی مضبوطی تو وہ ہے کہ آپ کے سامنے بھرے مجمع میں آپ کی شادی میں کہا جائے، تب ایمان مانا جائے گا۔